بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں اتنے ظالم باپ بھی موجود ہیں کہ ایک عورت جو ہسپتال میں موجود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اس کا شوہر اس نے اسے طلاق دے دی۔ اس شخص نے نہ ہی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اور نہ ہی کسی کو کچھ کہا، وہ سیدھا ہسپتال سے واپس گھر آ گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی اور باقی بچیوں کا کیا بنے گا۔ کچھ عرصہ بعد اس آدمی اویس نام کے آدمی نے دوسری شادی کر لی جس سے اسے ایک کے بعد ایک 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور ہو گیا، لیکن چند سالوں کے بعد قسمت نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے 3 ڈاکٹر لڑکیوں کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سبق آموز کہانی واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کہانی ایک نرس کی زبانی ہے۔ نرس بتاتی ہے کہ اویس نامی شخص بڑی بے چینی سے ہسپتال کے کاریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بیوی لیبر روم میں تھی اور 2 چھوٹی بچیاں ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھیں۔ وہ اس کی ماں تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ماں بھی تھی۔ مسلسل تسبیح پر ان کی نانی دعا مانگ رہی تھی کہ ساتھ ہی ساتھ دادی بھی موجود تھی کہ پوتا پیدا ہو۔ سبھی بے تاب تھے اور بار بار کہتے تھے کہ دیکھ لینا، انشاءاللہ اس بار بیٹا ہی ہوگا اور میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹوں گا۔ یہ سن کر تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہمیں تو بہن چاہیے۔ یہ سن کر اویس غصے سے انہیں گھورتا ہوا دوبارہ ٹہلنے لگا۔ ہسپتال میں کافی دیر سے یہی منظر جاری تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک نرس باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بچے کو گود میں لینے کے لیے آگے بڑھتا اویس رک گیا، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی ساس نے تسبیح ایک طرف رکھی۔ اسے یہی امید تھی کہ بس اب ہمارا جو پوتا ہے وہ ہمارے پاس آنے والا ہے، لیکن اچانک اس کی آنکھوں میں غصہ بڑھ گیا۔ کہنے لگی، کیسی عورت ہے، ایک پوتا تک نہیں دے سکی، میں تو خوشی کے لیے ترس گئی ہوں۔ وہیں پر بیٹھی بینچ پر جو 2 چھوٹی معصوم بچیاں تھیں اپنی بہن کی خبر سن کر خوشی سے تالی بجانے لگی۔ وہ خوشی سے بولی، ہماری بہن آئی ہے، ہماری بہن آئی ہے، اور پھر دونوں نرس کی طرف دوڑتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھ آگے بڑھا کر اس معصوم کو گود میں لینے کی کوشش کرنے لگی۔ نرس حیرت سے کبھی اویس کو، کبھی اس کی ماں کو اور کبھی ان بچیوں کو دیکھتی جو بے حد خوش تھی۔ نرس نے دوبارہ اس بچی کو اویس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اسے گود میں نہیں لوں گا۔ یہ منظر ہر دیکھنے والے کے دل کو دہلا دینے کے والے کافی تھا۔ اویس کی ماں غصے سے کھڑی اور کہنے لگی، میں تو گھر جا رہی ہوں، اس فساد کو نمٹا کے گھر آ جانا، تیری خالہ پھر تجھے فون کر کے پوچھے گی کہ پوتا ہوا کہ نہیں۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی، ہر بار یہی کہنا پڑتا ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی، لاٹھی ٹیکتے اور منہ ہی منہ میں اپنی باتیں کرتی ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ اویس نے بھی منہ پھیر لیا۔ مجبوراً نرس کو اس بچی کو واپس روم میں لے جانا پڑا۔ اس نرس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا اور وہ اس بے گناہ معصوم بچی کے بارے میں سوچنے لگی جس نے ابھی دنیا میں قدم ہی رکھا تھا اور پہلے ہی باپ کے پیار سے محروم ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اویس کو اس کی بیوی سکینہ سے ملنے کی اجازت ملی۔ وہ کمرے میں گیا اور دونوں بچیوں کو اپنی ماں کے بستر پر بٹھا دیا۔ سکینہ جو بیٹے کی خواہش سے اویس کی ضد کو جانتی تھی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بیٹی ہونے کے باوجود اویس اس سے منہ نہیں موڑے گا، لیکن بیٹیاں بھی اس کے دل کے قریب تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معصوم بچیاں اس کی ننھی سی جان کو دنیا میں لانے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ جلدی جلدی بچوں کی پیدائش کی وجہ سے اس کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے بڑی مشکل سے اس کا کیس سنبھالا تھا۔ ابھی تو اس کی کچھ حالت بہتر ہوئی تھی، لیکن وہ اندر سے خوش تھی کہ اس نے ایک نئی زندگی کو جنم دیا۔ سکینہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دنیا اتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ بیٹے کی خواہش رکھنے والا اویس اپنی بیٹی کو بھی دل سے قبول کر لے گا، لیکن وہ کسی بھی صورت اس بچی کو اور سکینہ کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔
उसने फ़ौरन ही सकीना को तलाक दे दी। तो जैसे ही सकीना ने ये सुना तो वो नर्स का हाथ पकड़कर बलक बलक कर रोने लगी। दूसरी तरफ अवैस बीवी को तलाक देकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा कि अब क्या करना है सकीना और उसकी बच्चियों का, वो न जाने कब तक हमें खुशियों के लिए तरसाती रहेंगी। अवैस ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने सकीना को तलाक दे दी है। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो सिर्फ बेटियां पैदा करे। अब मैं ऐसी किसी औरत से शादी करूंगा जो बेटे पैदा करे। कि फिर उसने ऐसी औरत को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर कहने लगा, लोग तो जो कहते हैं कि तूने बेटियों की लाइन लगा रखी है, बेटा होगा तो तेरा सहारा बनेगा। अगर मैं तेरी तीसरी बेटी की खबर किसी और को सुनाता तो वो मुझ पर हंसे, इसलिए मैंने इस मामले को अस्पताल में ही ख़त्म कर दिया और देखना जिस औरत से मैं शादी करूंगा वो मुझे बेटा ही देगी। ये सुनकर अवैस की माँ कुछ देर खामोश रही, लेकिन फिर इसे लगा कि बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसने कहा, हाँ ठीक है, तूने इन तीनों बच्चियों का बोझ क्यों अपने सर लाद रखना है। ये कोई अच्छी लड़की अब मैं देखूंगी। गरीब और शरीफ समझकर मैंने तो सकीना को बहू बनाया था, लेकिन वो तो हमारे लिए मुसीबत ही बन गई। अवैस की माँ ने बेटे की इस गलत हरकत पर उसका भरपूर साथ दिया और नई लड़की की तलाश शुरू हो गई। पड़ोस और मोहल्ले वालों को जब सकीना और अवैस की तलाक का इल्म हुआ तो सबको सकीना और उसकी बेटियों के लिए बेहद अफसोस हुआ। हर कोई सकीना की नेक फितरत और अच्छाई और कुर्बानियों से वाकिफ था। बेटियां पैदा करने में सकीना को कोई कसूर ना था और ये बात मोहल्ले वालों को अच्छी तरह समझ आ रही थी। लेकिन अगर कोई इस हकीकत को नहीं समझता था तो वो अवैस था, जिसने बेटी पैदा होने पर सकीना को तलाक दे दी थी। अवैस की माँ ने अवैस के लिए बीवी की तलाश शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद उन्हें मनाहिल मिल गई, जो उनकी एक दूर की जानने वाली थी। मनाहिल बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लड़की थी, लेकिन किसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब अवैस की माँ ने मनाहिल के घर रिश्ता डाला तो ये सवाल उठाया गया कि वो इससे पहले शादीशुदा और 3 बच्चियों का बाप है, और ना ही ये सोचा कि मनाहिल कंवारी है। इस बेजाबाजी पर अवैस की खाला और कुछ रिश्तेदारों ने अवैस की माँ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो, सोच समझ कर फैसला करो। सकीना जैसी नेक लड़की को छोड़कर तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर कोई गलत इंतखाब किया तो तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों ने दबे लफ्ज़ों में रोकने की कोशिश की, लेकिन अवैस की माँ मनाहिल की खूबसूरती पर फिदा हो चुकी थी कि मनाहिल उनके घर की जीनत बनेगी, और वो किसी की बात सुनने को तैयार ना थी। मनाहिल सकीना से ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी, और अवैस भी इसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा था। जल्द ही अवैस और मनाहिल की शादी हो गई। एक तल्ख हकीकत थी कि हमारे माशरे में मर्द को दूसरी शादी के लिए फ़ौरन औरत मिल जाती है, लेकिन औरत ख़ास तौर पर बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी मुश्किलात और तन्हाई का सामना करती है। अवैस को आसानी से मनाहिल जैसी दिलकश, जो कि दूसरी तरफ सकीना अस्पताल के बिस्तर पर 3 मासूम बच्चों के साथ तन्हा रह गई। इसकी हालत देखकर वो नर्स जो उसके सराहने खड़ी थी उसे तसल्ली देने लगी। नर्स ने सकीना के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटी मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास एक छोटे से कमरे का मकान है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी। नर्स के दिल में सकीना के लिए बेहद रहम था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शौहर अपनी बीवी को, ख़ास तौर पर जब वो नई ज़िंदगी की इब्तिदा कर चुकी हो ना, कि कई मर्तबा बेटी पैदा होने पर शौहरों को उसने गुस्सा करते देखा, बुरा भला कहते हुए देखा था, लेकिन इतनी जल्दी बेरहम तलाक का फैसला इसके लिए भी हैरान कुन था। नर्स की पेशकश पर सकीना ने हैरत से उसे देखा। नर्स ने हमदर्दी से कहा, कई साल पहले मेरी भी शादी हुई थी। मैं भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो सकी। सकीना ने नर्स की बात हमदर्दी और सच्चाई से सुनी। उसमें सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, मेरे शौहर ने भी मेरी इस कमी को कबूल ना किया और मुझे तलाक दे दी। मैं जानती हूँ कि तलाक के बाद एक औरत को कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने भी तन्हाई और दर बदर की ठोकरें खाई हैं, फिर नर्सिंग का कोर्स शुरू किया और यहाँ इस अस्पताल में नौकरी मिल गई। उस नर्स ने मजीद कहा, अब मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। छोटे से कमरे में रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपनी औलाद की तरह प्यार दूंगी। इसमें भी एक मुझे सहारा मिल जाएगा। सकीना के पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। उसके मैके में इसे कबूल करने वाला कोई ना था, और ना ही वो अपनी
3 بچیوں کے ساتھ کہیں اور جا سکتی تھی، لیکن ایک غیر عورت پر بھروسہ کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ نرس کی پیشکش پر غور کرتے ہوئے سکینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے نرس کی باتوں میں سچائی نظر آئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہسپتال سے چھٹی سکینہ کی زندگی میں ایک نیا سکون آ چکا تھا۔ اب اس کی بچیاں اسکول جانے لگی تھیں اور سکینہ نے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ نرس، جو اب سکینہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، ہسپتال سے واپس آ کر بچیوں کی خوب دیکھ بھال کرتی، انہیں دل سے پیار دیتی۔ بیٹیاں بھی تو اب نرس کو نانی کہہ کر پکارتی۔ یوں ایک چھوٹا سا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ سکینہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کا دل اب کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک غیر عورت کے گھر مسلسل رہے۔ اس کے دل میں ایک نیا مکان بنانے کی بات چلتی رہتی اور گھر کے کاموں میں وہ لگی رہتی، لیکن کچھ ہی دن بعد اویس کی ماں کو سکینہ کی یاد ستانے لگی، کیونکہ سکینہ نے کبھی اپنی ساس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس مناہل نہ صرف چیخ چلا کر بات کرتی تھی، بلکہ ہر بات پر اویس کی ماں کو ذلیل بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب مناہل حاملہ ہوئی تو امید جاگ اٹھی، خدا کا کرنا مناہل کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اویس کی نظر میں مناہل کی اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اہم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں سارا دن پوتے اور بہو کی خدمت میں لگی رہتی اور تنہائی میں سکینہ کو یاد کرتی۔ اب اسے اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مناہل نے اویس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا اور وہ اویس سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات نوکری میں لگا رہتا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو اس کے پاس بالکل بھی وقت نہ ہوتا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے۔ اس کی ماں انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ پھر جب سردیوں کے دن آئے تو وہ بوڑھی عورت مسلسل کام کرتے کرتے بیمار ہو گئی اور بستر سے جا لگی۔ مناہل نے پھر بھی اپنی ساس پر رحم نہ کیا اور اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے کام کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ وہ سچ اور جھوٹ کی شکایتیں اویس کے سامنے کرتی رہتی اور وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا۔ اویس کی ماں، جو اپنی زندگی میں شدید درد اور تھکن سے زندگی گزار رہی تھی، ایک رات بے آواز خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی۔ مرتے وقت اسے سکینہ کی قربانیوں کا پورا احساس ہوا تھا۔ اس کی ساس کو پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا کہ سکینہ نیک اور صابر عورت تھی جس نے اس کے تمام ظلم برداشت کیے۔ اگر سکینہ اس وقت اس گھر میں ہوتی تو شاید وہ اس تنہا رات میں تنہا نہ مرتی، مگر پچھتاوا اب بے فائدہ تھا۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل کر جا چکا تھا۔ اویس کی ماں کے انتقال کے بعد اویس نے اپنی بیوی کے لیے ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک بیٹا آ گیا۔ اویس کو اپنی نئی زندگی بہت خوشگوار لگتی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ مناہل کی شکل میں اس کی قسمت بہت اچھے ہاتھوں میں تھی۔ اویس کبھی کو اب اپنا گھر کبھی کبھار یاد آتا، جس سے سکینہ نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ سجایا تھا۔ سکینہ کی بیٹیاں بہت تہذیب یافتہ اور ماں کے ساتھ لگے اپنے والدین کا ادب کرتی تھیں اور ان گھریلو کاموں میں مددگار رہتی تھیں، لیکن اس کے بیٹے یعنی مناہل کے بیٹے بہت بدتمیز اور بے ادب تھے۔ وہ اپنے والد اویس کو بھی برا بھلا کہتے رہتے تھے اور گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتے تھے۔ اویس کے دل میں کبھی کبھی ایک خلا محسوس ہوتا جب وہ اپنے بیٹے کی بدتمیزی کو دیکھتا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ خیال آتا کہ سکینہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنی آسانی تھی، کیونکہ نہ اس کی بیٹیاں نہ صرف اچھا سلیقہ رکھتی تھیں بلکہ اس کے باقی کے پل جو زندگی کے تھے وہ خوشحال گزر رہے تھے۔ اب وہ مناہل اور سکینہ دونوں کے الفاظ کو دیکھتا تھا۔ اویس کی زندگی میں پیسہ اور شہرت تو بڑھ چکی تھی، مگر گھر کی محبت اور سکون کی جگہ احساس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک سکینہ اس کے ساتھ تھی سب کچھ بہتر تھا، لیکن اب اسے حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ جتنا بھی پیسہ کمائے، اگر گھر میں سکون اور محبت نہیں ہے تو سب کچھ بے معنی ہے۔ اویس کا بڑا بیٹا اس دنیا سے اچانک رخصت ہو گیا۔ اس کے بڑے بیٹے کی موت نے اسے گہرے غم میں ڈبو دیا تھا، لیکن جب اس کے دوسرے بیٹے کی زندگی کی سمت بھی خراب ہو گئی تو اویس کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل خرید کر دی تھی، لیکن اس کا شوق ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اب جب دوسرا بیٹا بھی چوری اور ڈکیتی میں ملوث ہوا تب اس کی بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ کس قدر غفلت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ مناہل جو ہمیشہ اپنے پاس کبھی کوئی ایسی
چیز نہ رکھتی کہ وہ اس پر توجہ اور دھیان رکھے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو چھوٹ دے کر رہتی۔ تربیت پر کوئی اس نے توجہ ہی نہ کی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اسے اپنے بیٹوں کی غلطیوں کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ اویس نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ وہ اپنے بیٹوں پر نظر رکھے، لیکن مناہل نے کبھی اس کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، جس کے نتیجے میں چھوٹے بیٹے بھی غلط راستہ اختیار کرنے لگے۔ اور اس کے بعد دوسرا زندگی کا بڑا دھچکا تو اسے تب لگا جب اسے دوسرے بیٹے کو گولی لگنے کی وجہ پتہ چلی، جس کی وجہ سے وہ وہیں تو دم توڑ گیا تھا۔ اب اسے جھٹکا یہ لگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں کہ کس طرح اس نے سکینہ کو نظر انداز کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ سکینہ ہمیشہ بچوں کی تربیت اور گھر کی خوشحالی کی فکر کرتی تھی، لیکن اس نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور مناہل کی پیروی کی۔ اب اویس کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ غلط تھا، اور جس سچائی کو جاننے میں دیر کر چکا تھا، اب اس سے بہت زیادہ قیمت چکانے کی صورت میں مل رہا تھا۔ اس کا دوست اسے سمجھانے کی ایک مرتبہ کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس کا بہت سا وقت اب اذیت میں مبتلا ہو کر گزرتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اب وہ واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس کے دو بیٹے اس دنیا سے یکے بعد دیگرے چلے گئے تھے۔ دوسرے بیٹے کے انتقال پر اویس اور مناہل کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اویس کا خیال تھا کہ اس کی بری تربیت کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اور نہ ہی اس نے اچھی تربیت کی، کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ نے تمہیں بیٹے دیے تو تم ان کی اچھی تربیت بھی کرتی، لیکن تم نے تو زبردستی گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا ماحول خراب کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی میں نے تمہیں بیٹے دے دیے، اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے یہ سب یا میرے گھر والوں نے تمہارے ساتھ میرا رشتہ زبردستی کروایا تھا۔ اس کے بعد مناہل نے ایک ایسا سچ ظاہر کیا جسے سن کر اویس دنگ رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، وہ آج بھی اس کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اویس کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر گیا ہو، کیونکہ مناہل کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تینوں بچے بھی تمہارے نہیں ہیں، میری تم سے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اب مجھ پر چیخنا بند کر دو۔ اس نے کس قدر غلط لڑکی کا انتخاب کیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ مناہل کے گھر والوں نے اتنی جلدی کیوں رخصت کیا تھا، کیوں آج تک ان کے گھر سے کوئی پلٹ کر اس سے ملنے نہیں آیا۔ وہ خوبصورت تو تھی، لیکن نیک سیرت نہیں، وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی جو کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی۔ جب اب اسے پورے سچ کا پتہ چلا تو اس نے مناہل کو طلاق دے دی، اور پھر بعد میں اسے احساس ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ ظاہر ہوا کہ مناہل کا شادی سے پہلے کسی ایک کے ساتھ چکر تھا۔ اس کے گھر والے اس کی بدنامی سے پریشان تھے، اور کوئی بھی مناہل کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اویس کی ماں کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن جب وہ مناہل کو رخصت کروا لائی تھی، مناہل اپنا تیسرا بیٹا اویس کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی، جو شاید اس کا بھی بیٹا نہیں تھا۔ اویس ان تمام سالوں میں یہ جان ہی نہیں پایا تھا، کیونکہ وہ تو بیٹوں کی فرمائش پورا کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ اس کے پاس معاملات پر کی جانے والی تحقیق ہی نہیں کر پایا تھا۔ اویس نے اس تیسرے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ وہ بیٹا کچھ بہتر تھا، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا تھا اور بگڑا ہوا نہیں تھا۔ اویس کی زندگی میں اب اس بیٹے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، لیکن جب بھی وہ یہ سوچتا کہ یہ بچہ اس کی بیوی کی بدکرداری کا ثبوت ہے تو وہ ٹوٹ کر رہ جاتا۔ پھر ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہاں اسے وہی نرس نظر آئی جس نے اسے تیسری بیٹی کی پیدائش کے وقت اسے بتایا تھا۔ جب وہ ڈاکٹر زینب اس کے قریب آئی تو نرس بھی اویس کے پاس آئی۔ اویس نرس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور رونے لگا، کہنے لگا میں نے اس دن جو گناہ کیا تھا اس کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں نے بیٹی کو ٹھکرایا تھا اور آج میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور جو بیٹی کو ٹھکراتا ہے وہ ساری زندگی ذلت اٹھاتا ہے۔ نرس نے اس کی باتیں سنی اور جا کر سکینہ کو سب کچھ بتا دیا۔ سکینہ اویس سے ملنے ہسپتال پہنچ گئی۔ اسے دیکھ کر اویس حیرت زدہ رہ گیا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے لگا۔ سکینہ نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کی زندگی کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر بن گئی تھی اور
वही अवैस का इलाज कर रही थी। जो दूसरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी और तीसरी बेटी ने अपनी क्लास में टॉप किया था। अवैस ने अपनी बेटियों को देखा तो हैरान रह गए, खास तौर पर जब इसे मालूम हुआ कि इसका इलाज करने वाली डॉक्टर इसकी अपनी बेटी है। अब वो अपनी बेटियों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन सकीना को तलाक दे चुका था, इसलिए ये मुमकिन नहीं था। बेटियां भी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अवैस ने वादा किया कि वो अपनी बेटियों का शादी का खर्चा उठाएगा, लेकिन सकीना ने साफ इनकार कर दिया कि इसकी बेटियों को अवैस के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सकीना ने अवैस को सिर्फ इतनी इजाज़त दी कि जब वो चाहे अपनी बेटियों से मिल सकता है। आज सकीना अपनी बेटियों के साथ एक अलग खूबसूरत मकान में रह रही थी, जबकि दूसरी तरफ अवैस के पास कुछ भी नहीं बचा। जिस बेटे को अपना समझता था वो भी इसका अपना नहीं था। हम इंसान बहुत नाशुक्र हैं। जो कुछ हमें रहमत के तौर पर दिया जाता है उसे खुले दिल और शुक्रगुजारी से कबूल नहीं करते, और फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें अफसोस और पछतावा होता है। ख़ास तौर पर बेटियों के मामले में अक्सर मर्दों को यही लगता है कि बेटियां बोझ है, हालांकि हकीकत में वो रहमत होती हैं जो अपनी किस्मत से उनकी ज़िंदगी को रोशन कर देती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने अगर बेटियां दी हैं और फिर अगर हम बेटे की ख्वाहिश करें और बेटी को बुरा भला कहेंगे तो इसका नतीजा फिर यही होगा जो आप इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि बेटी की क्या अहमियत है और फिर बेटों की ख्वाहिश रखने पर बेटियां ठुकरा दिए जाने पर क्या अंजाम होता है।